اصول دین اور فروع دین، اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ فیضان گرامی، ارے دربار میں شہزادی نے خطبہ فجر کے ذریعے اصول دین کو بھی بیان کیا ہے، فروع دین کو بھی بیان کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ لیکن شہزادی کا خطبہ آج بھی جو ہم تک پہنچا ہے، اس کے خلاف سلفی علماء نے تقریباً 2300 کتابیں لکھا ہے۔ کتنی؟ 2300۔ ایک خطبے کے لیے 2300 کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ خطبہ شہزادی کا نہیں ہے، یہ خطبہ گڑھا ہوا ہے، لہذا 2300 کتابیں لکھی گئی۔ اور یہ ہم تک خطبہ کیسے پہنچا؟ اگر دیکھا جائے امام کی غیبت کے بعد اگر جس جگہ جس لائبریری میں سب سے زیادہ معتبر کتابیں تھیں، وہ سب کتابوں میں وہ لائبریری میں بغداد میں تھی، اسے آگ لگا دیا گیا۔ امام کے جانے کے بعد پھر اس کے بعد اس کے اوپر کام شروع ہوا غیبت کے بعد، اور دھیرے دھیرے، اور امام کی یہ شہزادی کی جو وفات کی تاریخ اور شہادت کی تاریخ ہے، اس میں بھی اگر دیکھا جائے علماء کے درمیان اختلاف تھا۔ علامہ ہلی کے پہلے والے جو ہیں اور بعد والے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 13 جمادی الاول یہ شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں 3 جمادی الثانیہ شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ لیکن علامہ ہلی نے کہا کہ نہیں، جب 2 چیزیں ہیں اور علماء ہمارے یہاں کے بڑھ گئے، کوئی 13 تاریخ، کوئی 3 تاریخ بیان کرتا ہے، لہذا بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ بیچ کا راستہ کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا اب ہمیں 13 سے 3 تک ایام فاطمیہ برپا کرنا چاہیے، تاکہ شہزادی کے دونوں تاریخ کے بیچ میں پوری تاریخ ہم شہزادی کا کام منائے۔ عزیزان گرامی، لہذا اس کے اوپر کام شروع ہوا، اور یہ کرتے کرتے آیا ہے شہید ثالث تک۔ انہوں نے بھی شہزادی کے یہ خطبے کو لکھا اور اس پہ کام کیا۔ جب شہید ثالث آگرہ میں اکبر نے انہیں طلب کیا، بلایا، بہترین عالم، اور پھر اس کے بعد اپنے یہاں بہترین عہدہ ادا کیا، قاضی القضات کا۔ قاضی جو چھوٹے، قاضی القضات جو سب سے بڑا قاضی، 150 قاضی ان کے جناب شہید ثالث کے نیچے کام کیا کرتے تھے۔ شہید ثالث ہیں وہ احقاق الحق کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، وہ کتاب کو لکھ رہے ہیں، اور یہ شہید ثالث خطبہ فدق بھی لکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آگے سوال کہتا ہے اکبر کے بیٹے سے، سلیم سے، کیا کہا کہ ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شیعہ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ اس کے رفتار و گفتار میں ایسی چیزیں جھلکتی ہیں کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے یہ شیعہ ہے۔ کہ نہیں، ایسے کہنے سے انسان نہیں مان سکتا کہ یہ شیعہ ہے، اگر کوئی ثبوت ہو تو لا کے دو۔ عزیزان گرامی، کی کب تک شہید ثالث سے چھپاتے کہ میں شیعہ ہوں؟ ایک وقت وہ آیا کہ شہید ثالث وضو کر رہے تھے اور ایک نے دیکھ لیا، وضو کے طریقے میں فرق ہے، دیکھ لیا اور پکڑ لیا شہید ثالث کو کہ یہ شیعہ ہے۔ اب پھر آیا شہید ثالث کے ساتھ، اندر آیا، کیا دیکھا کہ وہ خطبہ فدق لکھ رہے ہیں۔ آپ ذرا سے گزارش ہے کہ پیچھے والے آگے آ جائیں، اس لیے کہ جو بعد میں آتا وہ پھر باہر رہ جاتا ہے، اور جب کلاس ہوتی ہے حاضری اسی کی لگائی جاتی ہے جو کلاس روم میں رہے۔ بہت اچھے، آج حاضری شہزادی نہیں لگا رہی ہیں، اس لیے کہ جب ہم ایام ازا سوا
2 महीना मजलिस बर्पा करते तो शहजादी रहती हैं, आज जमाने के इमाम बैठे हुए हैं, लिहाजा उनके रजिस्टर में अपने नाम को लिखवा दें, लिहाजा पीछे वाले आगे आ जाए, जो बाहर है वो अंदर आ जाए, ताकि जो सवाब है वो हमें हासिल हो जाए, क्लास रूम वाला। ऐसा नहीं रहा कि वो अंदर गया, क्या देखा कि शहीद लिख रहे हैं। एक मर्तबा आया, आके कहता अकबर के बेटे से, ये तक तो आज संभाल चुका था, आगे कहता कि देखो वो शिया है। हम लोग कहते थे ना कि ये शिया है, तुम मानते नहीं थे। ये शिया कैसे पता तुम्हें? कहा कि हमने वजू करते देखा है, और फिर उसके बाद इसके बाद भी वो एक किताब लिख रहे हैं, काबुल हक, और उसके बाद खुतबाए फिदक भी लिख रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ सजा मुअय्यन की जाए। उन्होंने खुतबाए बागे फिदक लिखा है, एक काबुल हक किताब लिख रहे हैं, लिहाजा जब उससे कहा गया तो एक मर्तबा सलीम ने कहा कि वाजिबुल कत्ल है, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। दूसरे दिन शहीद सालिस के ऊपर यह हुक्म जारी होने वाला था। एक सलीम के आसपास एक शख्स रहा करता था, वो भी शिया था, लेकिन वो तक़य्ये में रहता था। जब देखा कि शहीद सालिस के ऊपर ये आज आ गई है, तो उसने कहा सलीम से कि ऐसा है कि तुमने सिर्फ एक की बात सुना, एक मर्तबा उसे भी बुला के सुन लो, कहता क्या है। सलीम के समझ में आ गई कि सही बात है कि इन्होंने शिकायत किया, सिर्फ इनकी बात हम क्यों माने, मर्तबा उसे भी बुलाते हैं। कहा कि शहीद को काजी नूरुल्लाह सुस्तरी को बुलाया जाए। ये जो काजी थे 150, उन्होंने कहा नहीं, उसे नहीं बुलाया जाएगा। एक मर्तबा सलीम ने कहा कि नहीं, तुम इनकार करते हो, अब मैं बुला के रहूंगा, और अगर तुम बुलाओगे नहीं तो मैं सजा को रद्द कर दूंगा। जब इन्होंने सुना कि अरे अब सजा भी रद्द हो जाएगी, तो कहा कि नहीं, आप बुलाइए, लेकिन आली के लिबास में नहीं आएंगे, कैदी के लिबास में आएंगे। कहा कि ठीक है। शहीदों को बुलाया गया, काजी नूरुल्लाह सुस्तरी को, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं, और जब दरबार में आए सारे ग्रामी, यही शियों की निशानी है कि जब इंसान समझता है कि दरबार में आएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। अहले बैत और शिया वही है जिनका दिल दरबार से ही शुरू होता है, हथकड़ी और बेड़ी से ही शुरू होता है। दरबार में आए, एक मर्तबा सलीम से शिकायत किया था लोगों ने कि देखो ये शिया है और ये वाजिबुल कत्ल है। शहीद से सलावत पढ़े मोहम्मद वाली। तो कहा कि वाजिबुल कत्ल कैसे? कहा 2 दलील है, और 2 ही दलील आज तक चली आ रही है, तीसरी दलील ये नहीं ला पाए हमारे वाजिबुल कत्ल होने की। पहली दलील ये है कि ये अली से मांगते हैं, अल्लाह से नहीं मांगते, इसलिए ये शिर्क करते हैं, वाजिबुल कत्ल। दूसरे ये कि ये सहाबा को बुरा कहते हैं, लिहाजा ये वाजिबुल कत्ल। शहीद सालिस के सामने कहा कि इसलिए आपके ऊपर कत्ल का फतवा है कि आप लोग शियाने हैदरे करार अली से मांगते हैं, आप शिर्क करते हैं, और दूसरे सहाबा को बुरा कहते हैं। एक मर्तबा शहीद सालिस ने कहा कि देखो, हम अली से इसलिए मांगते हैं कि इसलिए अल्लाह ने कहा है अली से मांगो, और दूसरे ये कि हम सहाबा को बुरा नहीं कहते, हम बुरे को सहाबा भी नहीं कहते। शहीद सालिस ने कहा कि देखो, हम अली से इसलिए मांगते हैं कि अल्लाह ने कहा है अली से मांगो। कहा कैसे? कहा कि तुमने खंदक में देखा है, रसूल अल्लाह ने जब अम्र बिन अब्दवद ने रसूल अल्लाह के खैमे के पास आकर गुस्ताखी किया, तो रसूल अल्लाह ने क्या कहा? ये का नाम दो, भैया का नाम सही कहा रसूल अल्लाह ने हाथ बढ़ा के, हाथ फैला के कहा, परवरदिगार मेरी मदद कर, परवरदिगार तू चला देख, यहाँ पे आके इसने तलवार मारा है, नेज़ा मारा है। एक मर्तबा जब शहीद ने कहा कि अच्छा
دیا جائے کہ جہاں 10 جانور ایک جگہ ہو جائے اور ایک انسان ہو، جانور سے انسان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا یہ 150 جو تھے وہ علی کی دشمنی میں تھے، لہذا یہ سب جاہل تھے، جاہلوں سے خطاب نہیں کیا جاتا۔ علی نے جاہلوں سے خطاب نہیں کیا، سلیم سے کہا کہ اللہ نے، رسول اللہ نے بلایا اللہ کو؟ کہا کہ نہیں بلایا۔ کہا اللہ کو کہنا چاہیے تھا میرے پروردگار آجا میری مدد کر دے، دیکھ یہاں پہ ایسا اس نے مارا ہے، یہ تلوار میرے خیمے کے پاس آگے مار دیا، گستاخی کیا۔ کہا کہ اللہ نے، اللہ سے رسول اللہ نے مدد طلب نہیں کیا، بلکہ ایک جملہ کہا کہ کون ہے تم میں سے جو یہ کتے کے مقابلے میں جائے؟ کہا کہ رسول اللہ نے کہا کون ہے تم میں سے جو یہ کتے کے مقابلے میں جائے؟ کہا کہ کوئی نہیں اٹھا سوائے علی کے۔ علی کو بٹھایا، پھر علی اٹھے، پھر بٹھایا، پھر علی اٹھے۔ ایک مرتبہ سلیم سے کہا اے سلیم، اے بادشاہ بھائی، اگر وہاں پہ کوئی دوسرا اٹھ کے اس کے مقابلے میں جاتا ہم اسے بھی مدد کے لیے آج بھی بلاتے۔ لیکن کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اٹھتا اور وہ کتے کے مقابلے میں جاتا سوائے علی کے۔ اور جب علی اٹھ رہے تھے تو رسول اللہ کو کہنا چاہیے تھا اے علی، ہم نے تمہیں تھوڑی بلایا ہے، ہم نے اللہ کو بلایا ہے، تم کیوں چلے آ رہے ہو؟ عزیزان گرامی، یہ رسول کا جملہ بتا رہا ہے کہ ہم علی کو ہی بلانا چاہتے ہیں، اور کیا کہا یہ کتے کے مقابلے میں۔ ایک مرتبہ پھر سوال کیا سلیم سے، سلیم یہ بتا کہ رسول اللہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، بہترین سیرت کے، ان کی سیرت ہمارے لیے اسوۃ الحسنہ ہے، تو رسول اللہ نے عمرو بن عبد کو کیوں کتا کہا؟ بہت سارے لوگ آئے تھے، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہے ساری جنگوں میں لوگ رسول اللہ کے مقابلے میں آئے، لیکن رسول اللہ نے کسی کو کتا نہیں کہا۔ ایسا گرامی، یہی رسول کا جملہ ہمارے لیے تبرہ کرنے کا جواز بھی بنتا ہے۔ کیا کہا شہید نے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ نے اس کو کیوں کتا کہا؟ بہت ساری جنگیں رسول کے زمانے میں ہوئی، کبھی ابو سفیان آیا، کبھی ابو جہل آیا، کبھی میدانے اور وہاں پہ مولانا متقیان کے مقابلے میں بہت سارے لوگ آتے رہے، رسول اللہ کے مقابلے میں آتے رہے۔ 40 جنگوں میں کم سے کم ابو سفیان آیا، لیکن رسول اللہ نے کبھی سے کتا نہیں کہا۔ جتنی بھی جنگوں میں جو بھی رسول کے مقابلے میں آیا، کبھی رسول اللہ نے کتا نہیں کہا۔ اسے کیوں کتا کہا؟ ایک مرتبہ سلیم نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے کہ اسے کتا کیوں کہا گیا، دوسروں کو کتا کیوں نہیں رسول نے کہا؟ ایک مرتبہ شہید نے کہا اے سلیم سن، اس لیے اس لیے رسول اللہ نے کتا کہا ہے، اور باقی لوگوں کو کتا اس لیے نہیں کہا کہ جتنے بھی آئے تھے باقی جنگوں میں وہ میدان میں آئے تھے، یہ رسول اللہ کے خیمے تک آیا تھا۔ جتنے آئے تھے وہ میدان میں آئے تھے، یہ رسول اللہ کے خیمے تک تلوار لہراتا ہوا آیا، لہذا رسول نے ایک قانون بنا دیا، اگر اہل بیت کے گھر تک کوئی تلوار لے کے آئے وہ کتے سے کم نہیں ہوگا۔ تلوار پڑے محمد چاہے وہ جس نے رسول اللہ کے خلاف گستاخی کیا اور نیزہ و تلوار لے کے آیا، اور چاہے شہزادی کے در پہ آیا، وہ کتے سے کم نہیں ہے، زیادہ کتے سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اس رسول اللہ کی ایک ایک جملہ، ان ایک ایک لفظ پہ وہی کہہ رہا ہے۔ یہ رسول جو اسے کتا کہہ رہا ہے، یہ رسول نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے کتا کہا جائے۔ سلیم نے سن لیا، کہا ٹھیک ہے۔
پھر تیسری دلیل بیان کی. ان کے پاس 2 ہی دلیل تھی ہمارے کفر ثابت کرنے کی. شہید تیسری دلیل اور دیتے ہیں. کہا کہ دیکھو تم قرآن مجید کو مانتے ہو نا؟ سب نے کہا کہ ہم مانتے ہیں. کہا کہ میں اس میں سے کچھ آیتوں کو پڑھتا ہوں, تم ترجمہ کر دو. کہا ٹھیک. ایک مرتبہ شہید نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا. کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک. کہا کہ اچھا بتاؤ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سب نے کہا کہ مبارکباد وہ ذات جس کے قدرت میں یہ ملک ہے. تو شہید نے کہا کہ یہ کیسی بات, تم نے قدرت کا یہاں سے کہاں معنی نکالا؟ اللہ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے کہ جو یہاں لفظ ید رکھا ہے آپ اسے قدرت بتا رہے ہیں. اللہ کو چاہیے تھا یہاں پہ لفظ قدرت رکھ دیتا, اس نے یہاں پہ کیوں ایسا رکھا؟ ایک مرتبہ سلیم نے کہا کہ اچھا اور تو کہا کہ ایک ہی آئے ہاتھ کی بات قرآن مجید میں پروردگار عالم نہیں کر رہا ہے, بلکہ دوسری جگہ اور ایک ہاتھ کی 2 ہاتھ کی باتیں کر رہا ہے. کہا کہ کون سی آیت ہے؟ کہا کہ جب پروردگار عالم نے جناب آدم کو خلق کیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو ایک مرتبہ پروردگار عالم نے شیطان کو مخاطب کر کے کہا کہ شیطان تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. سلیم بتا اللہ ہاتھ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اگر اللہ ہاتھ رکھتا ہے تو ہم اللہ کے مجسم ہونے کے قائل ہو جائیں گے, اور یہ ہماری توحید بھی یہ نہیں ہے. تو کہا کہ کیا بات ہے یہ, آپ ہی بتائیے کہ کیا چیز ہے. کہا کہ اور سن سلیم, پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے جب زمین و آسمان کی خلقت کی بات کرتا ہے تو پروردگار کہتا ہے خلق السماوات والارض فی 6 ایام, ہم نے زمین آسمان کو 6 دن میں خلق کیا. اسی قرآن مجید میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ اگر میں کن کہوں فیکن وہ چیز ہو جاتی. اگر میں آپ لوگوں سے کسی سے کہوں کہ ایک پیج آپ کو لکھ کے انگلش میں بہترین رائٹنگ میں لکھ کے دینا ہے یا اردو لکھ کے دینا ہے, یا 40-42 پیج کی میں کاپی بک دے دوں کہ یہ آپ کو لکھ کے آئیں گے, کہیں کہ مولانا بزی لائف ہے لہذا کم سے کم 5 دن میں ہم یہ لکھ کے لائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد آپ آئے, کہیں 5 دن نہیں تقریباً 15 دن لگ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عاجز آ گئے 5 دن سے. آپ نے جو شرط تھی آپ نے قبول نہیں کہ آپ 5 دن سے آگے بڑھ گئے, اسے قبول نہیں کیا آپ 15 دن پہ پہنچ گئے. پروردگار ایک جگہ قرآن مجید میں کہتا ہے میں ابھی کن کہوں تو چیز ہو جاتی ہے, دوسری جگہ کہتا ہے میں نے 6 دن میں زمین و آسمان کو خلق کیا. پروردگار تیری اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو اگر اشارہ کر دے کن کہہ دے تو آسمان و زمین خلق نہ ہو جاتے, نہیں ہو جاتے. لیکن پروردگار نے کیوں کہا؟ آپ دیکھیے جہاں پروردگار کو یہ رہتا ہے کہ کسی کا ذہن کہیں منحرف نہ ہو سوائے میرے طرف کے, تو اللہ کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں کرتا. لیکن اگر چاہتا ہے کہ انسانوں کا ذہن کہیں جائے تو وہاں پہ دوسرے الفاظ استعمال کرتا ہے. یہاں پہ جب کن فیکون کہا وہاں پہ پروردگار اپنے خلقت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اگر میں خلق کرنا چاہوں تو کن کہے تو وہ ہو جائے گی. اور جہاں 6 دن کے بارے میں ہے وہاں پروردگار اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے, یعنی انسانوں کا ذہن کسی دوسرے کی طرف جائے اس لیے میں تو کن کہہ کے ہو جاتا ہے. تو یعنی کوئی دوسرا ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان کو خلق کیا, اصل 6 دن میں نہیں. سلیم قرآن میں پروردگار عالم نے یہ بھی کہا صرف زمین و آسمان کو نہیں بلکہ اس کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کو بھی خلق کیا. اور سلیم سن لے تو
परवरदिगार आलम ने इसी कुरान मजीद में कहा कि मैंने 6 दिन में जमीनों आसमान को खल्क किया, उसके दरमियान जो चीजें उसे भी खल्क किया, और मुझे आऊं तक भी नहीं आई, मुझे नींद तक भी नहीं आई। ये सही बता क्या परवरदिगार को आती है? परवरदिगार सोता है। एक मरतबा सलीम को कहता है, ए शहीद, ए नूरुल्लाह सुसरी, अब तुम ही बता दो क्या इसका मतलब क्या है? परवरदिगार कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? एक मरतबा जनाबे शहीद सालिस ने कहा, ए लोगों देखो, अगर कोई काम ये बादशाह वक्त किसी से करवाता है तो लोगों ने जाके ये नहीं कहता कि ये काम फलाने का किया है, बल्कि कहता है कि मैंने किया है। करवाता दूसरे से है, कहता है मैंने किया है। ऐसाने गिरामी वैसे ही परवरदिगार को कहता है कि मैंने ये चीज किया है, मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया आदम के पुतले को, मैंने ये काम किया, मैंने 6 दिन में जमीन और आसमान को खल्क किया। ये सलीम, यहाँ पे किसी इंसान ने ये जमीन और आसमान को बनाया है, ये आदम के पुतले को बनाया है। इसलिए कि अगर देखा जाए इंसान किसी घर को बनाता है, अगर किसी का घर को जैसे करार भाई ने बनवाया या वायरिंग जिसने किया हो, तो इसमें वायरिंग में इन्वर्टर नहीं है तो इन्वर्टर का वायर दौड़ाए होंगे, जिसने भी दौड़ाया, जिसने वायरिंग किया हो, तो ये कौन बताएगा? या जो भी वायर कहां से कहां कनेक्शन है, कौन बताएगा? जिसने वायरिंग किया है वो बताएगा कि कहां पे कहां का कनेक्शन है, ऊपर का, नीचे का, हमाम का, बेडरूम का, या ये वाला वायर यहाँ जा रहा है, ये वाला वहां जा रहा है। कौन? जिसने बनाया है। सलीम सुन ले, जो मैंने कहा आयत पढ़ा है कि दोनों हाथों से आदम के पुतले को, जो दोनों हाथों से अल्लाह कह रहा है कि मैंने बनाया है, तो ये दोनों हाथों से अल्लाह ने नहीं बनाया है। आज़ाने गिरामी शहीद ने जुमला कहा कि तू कूफे के मिंबर पे आके देख, एक शख्स है जो मिंबर के आगे, मंबर के ऊपर आगे सुनूनी का दावा करता है और कहता है जो पूछना हो पूछ लो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। यानी पता चला 6 दिन में अल्लाह ने जमीन और आसमान को नहीं बनाया, अली इब्न अबी तालिब ने बनाया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ऐसा निगरानी, यानी पता चला कि ये जो कुदरत की बातें हो रही हैं, ये जो हाथ की बातें हो रही हैं, ये अल्लाह की नहीं बल्कि मौला मुत्तकियान की हो रही है। अब यही सूरे आप तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, मुबारकबाद है वो साहब जिसके हाथों में, तो ये कौन है? देखिए, ये परवरदिगार आलम मुबारकबादी दे रहा है। अब मुबारकबादी कब की जाती है? जब कोई काम हो जाए। कोई इंसान किसी को मुबारकबादी देता है, अपने को मुबारकबादी नहीं देता। जब कोई काम हो जाता है तब जाके मुबारकबादी दी जाती है। किसी के यहाँ विलादत हो जाए, किसी के यहाँ शादी हो, तब आप जाएंगे मुबारकबादी देने के लिए। अल्लाह यहाँ कह रहा है मुबारकबादी दे रहे हैं। अब यहाँ पे मुल्क किसे कहते हैं? मालिकुल मुल्क कौन है? और जो मुल्क का मालिक रहेगा उसी की अख्तियार मौजूद रहेगी, कोई उस पर तसर्रुफ नहीं कर सकता। अगर रवायत उठा के देखा जाए, अगर इंसान चाहता है कि उसके घरों में बरकतों का नुज़ूल हो तो उसे चाहिए ये वाली सूरे की तिलावत करे। क्यों? इसलिए कि जहां पे शहजादी का तस्करा होता है, परवरदिगार आलम वही नेमतों को नासिल करता है। जहां शहजादी का तस्करा हो तो यहाँ मालिकुल मुल्क, जिसके अख्तियार में मुल्क रहे, जो मुल्क का मालिक रहे, वही तसर्रुफ कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। एक शख्स आया छठे इमाम के पास और कहता है कि मौला, इससे मतलब क्या है? किसके हाथ में मुल्क है और कौन तसर्रुफ कर रहा है? एक मर्तबा मौला ने कहा कि तुझे बताना ही है, तू रसूल अल्लाह के पास आके देख ले। रसूल अल्लाह ने जब शहजादी का रिश्ता खैरों का आधा था, शहजादी के पास रसूल अल्लाह से लोग कह रहे थे फातिमा को मेरे हवाले कर दीजिए, अली मेरे साथ शादी
میرے شہزادی کے اوپر میرا تصرف نہیں چلتا، اس کا مالک کوئی دوسرا ہے، یا کہیں پتا چلا یہاں پہ ملک سے مطلب فاطمہ زہرا ہے، یہاں پہ ملک سے مطلب فاطمہ زہرا ہے۔ اور یہ کس کا ہاتھ؟ مولین متقیان کا، یعنی پروردگار عالم رسول کو مبارکباد دے رہا ہے، اے رسول ہم نے فاطمہ کو مولین متقیان کے ساتھ شادی کر دیا ہے، صلوات پڑھیں محمد۔ یہ جو مسلمان آج رسوا تمام دنیا میں ہو رہے ہیں، یہ جو مسلمان آج رسوا تمام دنیا میں ہو رہے ہیں، ستم کیے تھے جو فاطمہ پر، ستم کیے تھے جو فاطمہ پر، اسی کی قیمت چکا رہے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ عزیزان گرامی، تو یہ شہزادی کے فضائل ہیں، یہ شہزادی کے مناقب ہیں۔ پروردگار عالم سورہ واقعہ میں قسم کھاتا ہے، اور یہ وہ سورہ ہے جسے ہمیں کم سے کم شب جمعہ اس کی تلاوت کرنا چاہیے، بہت فائدے ہیں، کیوں جہاں پہ شہزادی کا تذکرہ ہو جائے وہاں پہ برکتیں ضرور رہیں گی۔ کیا کہا پروردگار عالم نے؟ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میں قسم نہیں کھاتا مگر اس ستارے کی جو نازل ہوا۔ کہاں پہ نازل ہوا؟ ستارہ قسم کے لائق نہیں تھا، شہزادی کے در پہ آ گیا تو قسم کے لائق ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے شہزادی کا مرتبہ۔ اب دیکھیے، اگر دیکھا جائے تو سورہ رحمان پڑھیے، جب آخری پہنچیں گے تو ایک جملہ یہ ہے آیت کا کہ معیشت کے میدان میں پروردگار ساری چیزوں کو موت آ جائے گی، سب ختم ہو جائے، سب فنا ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو یہاں سے مراد کیا ہے؟ یہ چہرے سے مراد کیا ہے؟ کیا اللہ کا چہرہ ہے؟ نہیں جانے گا، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، ہم مجسم کے قائل نہیں ہیں۔ تو کیا علی ابن ابی طالب، اب یہ ہم کہیں کہ علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، یہ غلط ہے، بلکہ یہ علی اللہ کا چہرہ ہے، یہ کہنا صحیح۔ کیسے کہ دیکھیں، ہمارے جسم میں آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، اگر کوئی ہمارے اوپر وار کرے تو سب سے پہلے ہماری نصرت کے لیے، ہماری مدد کے لیے ہمارے جسم سے کون چیز آگے بڑھتی ہے؟ ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ یہ ہاتھ ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ ہمارے لیے مصیبت میں ہمارا ہاتھ مشکل کشا ہے، ویسے ہی اللہ کی دنیا میں اللہ کی طرف سے یہ دنیا میں مشکل کشائی کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب ہے۔ تو یہ علی اللہ کا چہرہ ہے، علی اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم یہ کیسے سمجھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اب انسان علی ابن ابی طالب کو دیکھے، اگر علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھا، ان کا چہرہ دیکھ کے ہم نے یعنی تصدیق کر لیا یقین کہ مولا کا چہرہ کھلا ہوا ہے، یہ سمجھ جائیں کہ علی ابن ابی طالب راضی، اور اگر نہیں ہے، مرجھایا ہے یا ہم سے کچھ ایسی وجہ سے، تو سمجھ جائیں کہ علی ابن ابی طالب ناراض ہے۔ تو صرف علی نہیں بلکہ خدا ناراض ہے، اس لیے کہ علی اللہ کا چہرہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو اب آئیے دیکھیے، دنیا یہ کہتی ہے، رسول اللہ نے جملہ کہا، کیا کہا؟ کہ جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے میں راضی، اور جس سے میں راضی اس سے خدا راضی۔ اب اگر جس سے فاطمہ راضی رہیں گی اس سے علی بھی راضی رہیں گے، جس سے فاطمہ ناراض رہیں گی اس سے علی بھی ناراض رہیں گے۔ عزیزان گرامی، آج دنیا 1400 سال سے دوسروں کی رضایت کی باتیں کرتی ہیں کہ اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا۔ ارے سب سے پہلے شہزادی کی طرف پہ آ جاؤ،
پہلے یہ دیکھو فاطمہ راضی ہے کہ نہیں. اگر فاطمہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے. فاطمہ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. عزیزان گرامی یہ وہ فاطمہ ہے جو اپنے حق کے لیے دربار میں پہنچی. یہ وہ فاطمہ ہے جنہوں نے بیان کرنا اور اپنے حق کے بارے میں آنا لوگوں کے سامنے کیسے گفتگو کی جائے شہزادے نے بتایا. صرف یہ آگے نہیں شہزادے نے کہہ دیا کہ میرا حق ہے مجھے واپس کر دیا جائے. نہیں، شہزادی نے ایک طویل خطبہ دیا ہے جس میں بہترین خطبے میں اللہ کی توحید کو بیان کیا، رسول اللہ کی رسالت کو بیان کیا، اور اس کے بعد مولا متقیان کے فضائل بیان کیے، قیامت کی ساری باتیں کر کے پھر اس کے بعد احکامات کی باتیں شہزادے نے کیا. نماز کیوں واجب ہے، روزہ کیوں واجب ہے، زکوٰۃ کیوں واجب ہے، حج کیوں واجب ہے، یہ ساری چیزیں بیان کرتے کرتے شہزادے نے یہ بھی کہا شراب کیوں حرام ہے، یہ چیزوں سے کیوں دور رہا جائے، یہ چیزوں سے کیوں دور رہا جائے. ساری چیزیں جب شہزادی نے بیان کر لیا تب ایک جملہ کہا اعلموا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں. عزیزان گرامی میں کہوں گا شہزادی یہاں پہ تو صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ تو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پہلے ناز سے خطاب کر رہی ہیں، لوگوں سے خطاب کر رہی ہیں. یعنی شہزادی نے بتانا چاہا جو فاطمہ کے مقابلے میں آ جائے وہ کبھی صحابی نہیں ہوتا، جو فاطمہ کے مقابلے میں آ جائے وہ کبھی مسلمان نہیں ہوتا. لہذا شہزادی نے لوگوں کا لفظ رکھا، ناس کا لفظ رکھا. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. اے لوگوں پہچانو اور جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. عزیزان گرامی شہزادی کے مرتبے، شہزادی کے فضائل اور شہزادی کی عظمت کو رسول اللہ نے بھی بیان کیا اور اہل بیت نے بھی بیان کیا. اور ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن گستاخیاں جو کرتے ہیں زہرا کی شان میں، گستاخیاں جو کرتے ہیں زہرا کی شان میں، کیڑے پڑے خدا کرے ان کی زبان میں، کیڑے پڑے خدا کرے ان کی زبان میں. اور اتنے تو انبیاء بھی نہ آئے جہان میں، اتنے تو انبیاء بھی نہ آئے جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں. نعرہ سلوات. شہزادی اس عظیم بیوی کا نام ہے جن کے لیے ہمارے 11ویں امام نے کہا کہ ہم لوگوں کے اوپر حجت ہیں اللہ کی طرف سے، اور ہماری جدہ فاطمہ زہرا اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر. کیا مرتبہ شہزادی کا ہے. اور یہ شہزادی نے جہاں پہ ولایت کا دفاع کیا ہے وہاں پہ ہمیں کچھ درس بھی دے کے گئے. ہمیں شہزادی سے کچھ درس حاصل کرنا چاہیے. ہمیں بھی ولایت کا دفاع کرنا چاہیے. جب اتنی مظلوم بیوی ہونے کے باوجود، سارے مسائل و آلام برداشت کرنے کے باوجود اگر دفاع کیا تو ولایت کا دفاع کیا. اور پھر شہزادی کے اوپر ویسے مظالم بھی لائے گئے ولایت کا دفاع کرنے کی وجہ سے. ایک مرتبہ شہزادی ہمیں کیا دے کے جا رہی ہیں. ایک مرتبہ شہزادی آتی ہیں مسجد نبوی میں، جب رسول اللہ باہر آئے دیکھا کہ میرا بابا محل گفتگو ہے. شہزادی واپس چلی گئی. رسول اللہ کو لگا کہ میری بیٹی آئی تھی، خطبہ جو بھی دے رہے تھے، جو بیان کر رہے تھے وہیں سے ختم کیا اور آ گیا. اور آگے بیٹھے گا فاطمہ تم آئی تھی، کیا وجہ ہے، کیا بیان کرنا چاہتی، کیا سوال. عمر تو خاموش رہی. مولانا متقیان نے شہزادی کے ایسے ہاتھوں کو کھول دیا اور رسول اللہ کو دکھایا. کیا اس لیے آئی؟ کیوں؟
آج ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں نہیں ہوگی جو چکیاں تو اس میں لکڑی لگی رہتی تھی، لیکن اس زمانے کی پتھر والی مولانا دکھائے دیکھیں چکیاں چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں زخم ہے، کیوں آئی تھی؟ تاکہ کوئی کنیز میرا بابا مجھے دے دے، تب یہ کہ میں کنیز سے بہتر کوئی چیز دوں کہ بابا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ کیا کہا؟ اے میری بیٹی فاطمہ، نماز کے بعد تسبیح پڑھا کر، کیا ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ تسبیح کا ثواب اتنا ہے، اور کیسے ہمیں پڑھنا ہے؟ اگر ایسا ہے کہ یہ ہم ختم کریں، کہیں جائیں تو ہم ایسے رہیں تاکہ دوسرے کو درس ملے کہ ہم اپنا پہلو بدلے بغیر نماز ختم ہو جائے، بغیر پہلو بدلے، بغیر ادھر ادھر دیکھے نماز ختم ہوئی، آپ شہزادی کی تسبیح اٹھائیے اور پڑھنا شروع کر دیجیے، تب وہ ثواب ہے جو وہی ثواب ملے گا جو تسبیح پڑھنے کا ثواب ہے، ورنہ وہ ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ اور پڑھنا بھی ہمیں آرام سے لے گا، ایسا نہ ہو کہ ہم لے تسبیح لاگوڑ پتہ چلا کہ 34 مرتبہ میں پوری تسبیح ہم ختم کر دی، 10 مرتبہ 12 مرتبہ اللہ اکبر، 10-12 مرتبہ الحمدللہ اور 10-12 مرتبہ سبحان اللہ، نہیں 34-33 تب ہمیں وہ ثواب ملے گا۔ کیوں؟ میں ابھی کہوں کہ آپ یہ دروازے، مثال دے رہا ہوں، دروازے کے باہر فوراً یہ والے جو دروازے ہیں وہاں جائیے، وہاں کھودیں گے تو آپ کو سونا اور چاندی ملے گا، مثال ہے۔ آپ کے دروازے کے اندر کھودیں گے تو ملے گا، آپ تھوڑا 2 قدم بعد کھودیں گے تو ملے گا، نہیں ملے گا۔ دروازے کے فوراً بعد کھودیں گے تب جا کے وہ ہیرے جواہرات سونے چاندی ملیں گے۔ تو ویسے ہی جب شہزادی تسبیح 34 اور 33 بار پڑھیں گے تب جا کے وہ ثواب ملے گا۔ دوسری اور ایک مثال، ہر آدمی کے پاس چابی ہوگی، آپ ایک چابی کو دوسرے تالے میں لگا کے نہیں کھول پائیں گے، کیوں نہیں کھلے گا؟ میرا بھیا وہ بھی اسٹیل کی بنی ہے، وہ بھی لوہے کی، وہ بھی لوہے کی، وہ اسٹیل کا، وہ اسٹیل کا تالا بھی اسٹیل کا، یہ بھی کیوں نہیں کھل رہا؟ کیا نہیں مولانا کھل نہیں سکتا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے کہ اس کا گھاٹ کٹنگ جو ہے وہ تالے سے میچ نہیں کر رہی ہے جیسے اس میں ہونا چاہیے، لہذا جو تالے میں جیسی کٹنگ ہو، جیسا گھاٹ رہے چابی کے لیے ویسے ہی یہ چابی ہونا چاہیے۔ اگر جیسا گھاٹ وہ تالے کے لیے ضروری ہے، اگر وہ والی چابی رہے گی تو ہمارا تالا کھل جائے گا، ورنہ تالا نہیں کھل سکتا۔ عزیزان گرامی، تو اگر ہم چاہتے ہیں ثوابوں کا ذخیرہ لے لیں تو یہ والے گھاٹ 34 والا 33 والے گھاٹ سے ہم یہ تالا کھولیں تاکہ ثوابوں کا ایک ذخیرہ ہمارے نامہ اعمال میں آئے، ورنہ آپ 35 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیجیے، آپ کو تسبیح پڑھنے کا ثواب ملے گا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا، آپ 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو 100 مرتبہ کا ملے گا، آپ نے اللہ اکبر کا 100 مرتبہ یہ لکھا جائے گا، لیکن تسبیح کا فائدہ اور ثواب نہیں ملے گا، لہٰذا ہمیں یہ تسبیح پڑھنا چاہیے۔ شہزادی نے تسبیح کو فراموش نہیں کیا، کب تک نہیں کیا؟ ظلم و ستم ہو گئے، داہنے ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے شہزادی نے تسبیح پڑھا ہے، اگر داہنے ہاتھ سے پڑھنے کی قوت نہیں، اس لیے شہزادی کے اوپر ظلم کیا گیا، تو شہزادی نے بائیں ہاتھ سے پڑھا، اور صرف تسبیح نہیں پڑھا بلکہ نماز کو بھی فراموش نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، یہ ایام فاطمیہ میں ہم بھی عہد کریں، اور یہ عہد کر کے اٹھیں گے تو محشر کے میدان میں شہزادی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہزادی آپ ہمیں جنت میں داخل کر دی اس لیے کہ ہم نے آپ کے شہادت کے ایام میں عہد کیا تھا کہ ہم نماز قضا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ سے اس مظلومیت کے بعد ایک نماز بھی ترک نہیں ہوئی، اور ہم چہرہ شہزادی کو دکھا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جملہ کہوں اس کے پہلے جب میں یہاں تھا تو میں نے کہا تھا باقی مجلسیں 2.25 مہینے جب محرم کی ہوتی ہے تو ہم آپ نہیں آتے، کبھی پہنچے نہیں پہنچے، لیکن یہ ایام فاطمیہ میں یہاں 3 دن ہو رہی ہے تو ہم شریک ہوں،
آئیں. اگر ہم کر نہیں سکتے تو شریک تو ہو سکتے ہیں. کیوں؟ ایک مثال تو جو میں بارہا دیا ہوں، ابھی میرے گھر سے فون آ جائے کہ میری والد والدہ کا انتقال ہو گیا، اب پھر میں یہیں ہوں اور مجلسیں پڑھ رہا ہوں اور نہ ایک سورہ فاتحہ پڑھوایا، نہ یہاں ایک مجلس کروایا، کچھ نہیں، آرام سے گیا. پھر لوگوں نے کہا کہ ارے کیسا مولانا تھا، ماں مر گئی ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھوائی. ہر انسان نماز وحشت کا اعلان کر دیتا ہے، یہ خود نماز وحشت نہیں پڑھا، نہ اعلان بھی کیا. فاتحہ کے دن کم سے کم یہاں ایک مجلس کروا دی ہوتے. مولانا ہے مولانا لیکن نالائق لگا ہے. یہ ہماری امی ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنی، لیکن اگر ان کی میں ایک مجلس نہ کروں تو میں نالائق اولاد کہلاؤں گا. یہ دنیا تک ہمارا ان کا ساتھ ہے. محشر کا میدان جب ہوگا تو ہماری امی ہمیں دیکھیں گی، وہ بھاگیں گی، ہم ان کو دیکھ کے بھاگیں گے. لیکن اگر مجلس نہ کروں میں تو میں نالائق اولاد، نالائق بیٹا کہلاؤں گا. عزیزان گرامی، جو ماں محشر کے میدان سے ہمیں جنت میں داخل کر دے، اگر ہم اس کی مجلس نہ کریں تو ہم نالائق اولاد ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم شریک ہو سکتے ہیں. لہذا ہم انتظار نہ کریں کہ ارے مولانا جب فضائل ختم ہوگا مسائل پہ جائیں گے تب ہم آئیں. نہیں کرے گا. یہ شہزادی کی مظلومیت ہے. 2.25 مہینہ شہزادی ہمارے سامنے آنسو کو لینے آتی ہے. اور یہ جو ایام ہے، یہ ایام اہل بیت کی ہر فرد آئی ہے اپنی جد کی، اپنی ماں کا بوسہ لینے کے. لہٰذا 2 جملے بیان کر دوں کہ جب بھی رہیں، میں نے ابھی ایک کلاس روم کی مثال دیا تھا، آپ اندر بیٹھنے کی کوشش کریں. ہر انسان چاہتا ہے اگر زیارت کرنے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ آپ باہر سے السلام علیکم یا عبداللہ کہہ کے آئیں گے کربلا میں امام حسین کو. جناب عباس کے روضے میں جائیں گے السلام علیکم یا ابوالفضل عباس ابن امیر المومنین کر کے آئیں گے. نہیں، ہر انسان چاہتا ہے زری تک ہم پہنچے. کیوں چاہتا ہے؟ نہیں، ان کے زری تک، ان کی قبر تک ہم پہنچ جائیں. عزیزان گرامی، یہ مجلس میں شہزادی کی مجلس ہے تو زمانے کے امام اہل بیت کے ہر فرد آئی ہوگی. ہر انسان جیسے زری کے پاس جانے کی خواہش رکھتا ہے جو فرش اعظم پہ آ جائے، اس لیے یہی کہیں پہ زمانے کا امام ہوگا، ہم ان کی بس میں بیٹھ کے اٹھیں. کم سے کم 3 دن ہم ان کی بس میں بیٹھیں اور انہیں ان کے جدہ کا بوسہ پیش کریں. لہٰذا باہر بیٹھے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ اندر عزا خانے میں آئیں اور وقت پہ تشریف لائیں تاکہ ہم شہزادی کا ماتم کر سکیں. اتنی مظلومہ ہے کہ شہزادی نے مرثیہ پڑھا ہے کہ بابا آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر اتنی مصیبتیں اٹھائی گئی، اگر دن پہ پڑھتے تو شاید تاریخ میں تبدیل ہوتی. روایتیں کہتی ہیں، اور آج دیکھیں ہمارے یہاں دستور ہے یہ کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، ورنہ یہ دستور اب ختم بھی ہو رہا ہے. ایک وجہ ہے ختم کیوں ہو رہا ہے. یہ دیکھیں چیز ہے، ہم اس چیز پہ عمل کریں. شریعت نے اگر کچھ کہا ہے تو عمل کرے. وہ ختم کیوں ہو رہا ہے؟ شریعت نے کہا 3 دن جس کے یہاں انتقال ہو جائے اس کے یہاں کھانا بھیجا جائے، اس کے یہاں کھانے کا انتظام کیا جائے. تو ہمارے یہاں کہ اگر ہمارے گھر انتقال ہو گیا ہماری پوری خاندان کھانا نہیں بنائے گی، اسی لیے ایک دن ہم لوگ کھانا بھیجنے لگے. جب میت ہو گئی اسی دن، کیوں؟ پورا خاندان بیٹھ گیا ہے، اب کسی کے یہاں کھانا نہیں بنے گا. کیا یہ ہے؟ نہیں. جناب جعفر طیار مولین متقیان کے بھائی ہیں. جب ان کی شہادت ہوئی ہے رسول اللہ نے کہا بیٹی فاطمہ کھانا بنا کے جعفر طیار کے گھر پہ بھیجو. جعفر طیار کون ہے؟ ایک مولین متقیان کے سگے بھائی ہیں، یعنی ایک بھائی کے گھر کھانا بن رہا دوسرے بھائی کے گھر بھیجنے کے لیے. آج ہمارے یہ چیز ہو گئی پورا خاندان نہیں بنا رہا ہے. اب ایک انسان کیسے پورے 3 دن کیسے کھانا بھیجے گا؟ 30 35 40 50 لوگ ہیں، اب ہر ٹائم کیسے بھیجے گا؟ لہٰذا یہ چیز جس کو اسلام نے کہا تھا عمل کیا جائے، اس وجہ سے ہمارے یہاں سے دور ہو رہے ہیں. لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل کریں کہ جس کے یہاں میت ہو گیا پورا خاندان نہ چھوڑ دے، یا جس کے یہاں میت ہو پورا شہری نہ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانے لگے.
मकरूह, शदीद मकरूह दस्तरखान पे खाना खाना। तो 3 दिन खाना भेजना चाहिए, उसके घर चूल्हा नहीं जलता। लेकिन रसूल के जाने के बाद एक मर्तबा मदीने की औरतें निकली अपने घर से, देखा कि धुआं, कहा कि फातिमा कहती थी मेरा बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरा बाबा मुझे बहुत चाहता है, मेरा बाबा अपनी जगह मुझे बिठाता था, मेरे हाथों का बोसा देता था। लेकिन रसूल के जाने के बाद फातिमा ने अपने चूल्हे में आग लगा दी। रवायतें कहते हैं जब मदीने की औरतें बाहर निकल के देखा, मदीने की औरतों ने क्या देखा, फातिमा के चूल्हे में आग नहीं बल्कि फातिमा के दर में आग लगी हुई है। अरे जनाब फातिमा ज़हरा के दरवाजे में मलून जमा होके कह रहे हैं अली को निकालो वरना दरवाजे में आग लगा देंगे। रवायतें कहती हैं एक मर्तबा शहजादी ने जब ये देखा कि और कहा क्या उस घर में आग लगाओगे जिसमें हसन हुसैन रहते, रहने दो। जब उस घर में आग लगाएंगे इसमें फातिमा रहते, रहने दो। एक मर्तबा शहजादी ने, रवायत कहती है दरवाजा 2 पाट का दरवाजा था, शहजादी ने थोड़ा सा दरवाजा खोला और वहां से वो मलून दरवाजे को खोलना चाह रहा था। शहजादी ने जुमला कहा मैं जो थोड़ा दरवाजा खोली मैं बात करने के लिए खोली हूँ, तुम अंदर नहीं आ सकते मेरे घर के। ऐसा गिरामी एक मर्तबा शहजादी का हाथ है बीच में, इधर है दरवाजा इधर है दरवाजा। एक मर्तबा मलून ने कहा अरे कुंफुस कहाँ है? रवायत कहती है वो दासियाना लेके आगे बढ़ा, वो दासियाने में काटने लगे हुए थे, शहजादी के हाथ पे मारने लगा। शहजादी आवाज ए बाबा, अरे मेरे हाथों को रद्दी कर। लेकिन शहजादी ने दरवाजे को नहीं छोड़ा बल्कि दरवाजे को बंद कर दिया और अपनी पुष्ट लगा के दरवाजे से खड़ी हो गई। रवायतें कहती शहजादी ने कहा मैं दरवाजे को नहीं खोलूंगी। एक मर्तबा दरवाजे में आग लगाई गई, मलून ने अपने पैर से अरे दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा शहजादी को ऊपर गिरा। अरे शहजादी ने तुमने कहा अरे जमाने के माँ को अपनी मदद के लिए पुकारा। रवायतें कहती हैं जनाब फातिमा ज़हरा के ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिरा, शहजादी नीचे है, ऊपर जलता हुआ दरवाजा है, उसके ऊपर से कई मलून गुजर गए। जरा तसव्वुर करिएगा अगर हमारे घर में आईना हो, इंसान कहता फातिमा की पसली टूट गई, हमारे घर में आईना हो, मिरर हो, एक मर्तबा उसे लीजिए ऐसे और ऐसे जमीन पे छोड़ दीजिए, 1 से 2 टुकड़े 3 टुकड़े होंगे। लेकिन अगर उसमें आप 10-15 मरतबा 2-4-10 आदमी उसमें से गुजर जाएंगे तो टूटेगा नहीं बल्कि वो चूर चूर होगा। अज़ादारों जलता हुआ दरवाजा फातिमा ज़हरा के ऊपर है, अरे लहर ऊपर से गुजर गए, फातिमा की पसलियां, अरे फातिमा ने आवाज दी अरे मेरे बदले मेरा मोती शहीद हो गया। अज़ादारों रवायतें कहती है मलून अली के पास आ गए, अली के गले में रस्सी का फंदा डाल के एक मर्तबा अली को खींच के ले जाना चाहते, फातिमा ने चादर को सर में डाला, एक मर्तबा आ गई, अली को नहीं जाने देंगे, अली को नहीं जाने देंगे। रवायतें कहती है एक मर्तबा मलून ने गुस्ताखी किया, फातिमा ज़हरा ज़मीन पे गिरी, अली को लेकर मस्जिद नबी में गए। एक मर्तबा जैसे फातिमा उठी ना, एक जुमला कहा ए अस्मा अबुल हसन कहाँ गए, एक जुमला कहा ए फातिमा ए मेरी शहजादी, अरे अबुल हसन के गले में रस्सी का फंदा खींच के लेके गए। अज़ादारों फातिमा दरबार मस्जिद नबी में अपने रसूल अपने बाबा के रोज़े के करीब आके एक जुमला कहा ए लोगों, अरे अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल को परेशान कर दूंगी, तुम्हारे हक में बददुआ करूंगी। अज़ादारों रवायतें कहते एक वक्त वो आया मौला मुत्तकियान को रिहा कर दिया गया, मौला को लेके रवायतें कहती जब आए अली इब्न अबी तालिब करीब फातिमा ज़हरा के, कितनी दर्द है, पसीने टूटी हुई है, मुंह से शहादत हो गई, कहाँ बदन में, पेट में। कोई एक औरत ही बता सकती है कि उसके पेट में कोई बच्चा इस दुनिया से चला जाए और ऐसे ही आम मौत नहीं, किसी के पैर से धक्का देने से दरवाजा गिरे और वो बच्चा शहीद हो जाए, उसकी पसलियां टूट जाए, उसके हाथों में
کی تعریف کو لے کے آئے، اپنے بابا کو یاد کر کے گریا کرتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ روایتیں کہتی ہیں حسن و حسین کو بلاتی تھی، کلیجے سے لگاتی تھی، اے بیٹا ارے تمہارا نانا کہاں گیا جس سے جو تمہیں اپنے کاندھوں میں بٹھاتا تھا، اے بیٹا وہ تمہارا نانا کہاں گیا، ارے تمہیں اپنے کاندھوں میں بٹھا کے گھماتا تھا۔ اور داداروں روایتیں کہتی ہیں ایک مرتبہ اپنے بیٹوں کو لے کے رسول اللہ کے روضے پہ آئی اور شہزادی نے مرثیہ پڑھا، اپنے بیٹوں کو بٹھائے گئے، اے میرے بابا ارے فاطمہ زہرا کے اوپر مصیبتیں کھائی گئی، اے بابا ارے بابا دیکھو فاطمہ کے ہاتھوں میں تازیانے لگائے گئے، اے بابا بصیرت توڑ دی گئی، بابا جلتا ہوا دروازہ گرا ہے، بابا ارے مجھے شہید ہو گیا، اے بابا علی کے گلے میں رسی کا بندہ لگے، اے بابا ارے فاطمہ کو دربار میں بلایا گیا، اے بابا ارے دیکھو ارے تمہارے جانے کے بعد بچے یتیم ہو گئے، اے میرے بابا فاطمہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اے بابا اپنے پاس بلا لو۔ ہزاروں روایتیں کہتی ہیں شہزادی نے دعا کیا اپنے بچوں کو بٹھا کے، اے پروردگارا، اور بچوں سے کہے بچوں آمین کہنا، ہاتھوں کو بلند کے کہا اے پروردگارا اب فاطمہ کی موت کو جلدی کر دے، ارے بابا جو اپنے حسین سے اتنی محبت کرتی پروردگار سے دعا کر رہی، اے پروردگارا فاطمہ کی موت میں جلدی کر دے۔ ہزاروں روایتیں کہتی ہیں جب فاطمہ زہرا دنیا سے جانے لگی ہے، مولا متقیان سے وصیت کیا اور کہا کہ میرے والی و وارث دیکھو مجھے بہت قرآن سے انس ہے، ہمیں بھی قرآن سے انس ہونا چاہیے، اے میرے والی و وارث دیکھو مجھے فراہم ہوش مت کر دینا، میری قبر پہ آگے قرآن ضرور پڑھتے رہنا۔ ایسا گرامی آخری نماز کا ختم ہوا، آنسوؤں کو بہا کے شہزادی کا پورسا امام زمانہ رسول اللہ کی خدمت میں دیکھ دیے، اس لیے کہ شہزادی کو وہ مصیبتیں کھائی گئی جو کربلا میں ساری بیویوں پہ کھائی گئے۔ اگر کسی کو کربلا میں تماچے لگے، فاطمہ زہرا کو تماچے لگے، اگر کربلا میں سکینہ کے کانوں سے گوشوارے کیے گئے تو فاطمہ زہرا کے گوشوارے زمین پہ گرے۔ ہزاروں ایک مرتبہ کہے میرے والی و وارث میری قبر پہ آگے قرآن ضرور پڑھتے رہنے لگے گا۔ علی بن ابی طالب کا دستور تھا فاطمہ زہرا کی لہر پہ جا کے قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دن تھا علی قرآن پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ قبر میں لرزہ آیا، ایک مرتبہ آواز آئی، مولا متقیان نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ ہزاروں فاطمہ نے کہا اے میرے والی و وارث ارے حسین پیاسا ہے، پہلے جا کے پانی پلا دو۔ ارے متوالی آئے پہلے حسین کو پانی پلا، میں کہوں اے فاطمہ آج حسین کی پیاس کا اتنا آیا، ارے کربلا کا میدان ہوگا، حسین پیاسے ہوں گے، شبر کا خود خنجر چلے گا، فضا میں آواز سنے گی، قد قتل حسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، انا للہ وإنا الیہ راجعون۔ رسم بھی قضا وسیم الامر۔ پروردگارا ہماری اس مقدس عبادت اور بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمارے آنسوں کو رومال سیلا سمجھنا فرما۔ پروردگار حاصل پریشانی دور فرما، حج و زیارت سے مشرف فرما۔ محشر کی میدان شفاعت جناب سید السلام علیہ ہمیں نصیب فرما۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ ایام فاطمیہ میں شہزادی کی مصیبت کے گریہ کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمیں خلوص نیت کے ساتھ ایام فاطمیہ میں فرش عزائے شہزادی کی شان توفیق کرامت فرما۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جنہوں نے یہ ایام عزا میں یا ایام فاطمیہ میں جس طریقے سے بھی شرکت کی، پروردگارہ ان کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ان کی پریشانی کو برطرف فرما، انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ شہزادی نے پکارا تھا جب دروازہ گرایا تھا، امام کو پکارا تھا، پروردگار شہزادی کے پسلیوں کا بدلہ لینے کے لیے ٹوٹی ہوئی جناب محسن کا شہادت کا بدلہ لینے کے لیے وارث اعضاء کے ظہور میں راضی فرما، ہم ان کے اعمال میں شمار فرما۔ ربنا تقبل
Amin. Yang akan tersalur lagi maha dan